لمحوں کی خطا ہے. آپ کو پتہ ہے خلافت جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا نا وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. سیکنڈوں کی غلطی تھی. اگر خلیفہ کو پہلے پتا چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ بارڈر سے فوجیں ہٹا رہا ہے, تاتاریوں کو راستہ دے رہا ہے, یہ اطلاع ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا. آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے, گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جاب تلاش کرنے. سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے سزا صدیاں پا رہی ہیں. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, انگریز نے, دی گریٹ مغل کے نام سے, آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی شاید مل جائے. اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے نا, اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اس نے کہا جب بہادر شاہ ظفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے, آخری مقابلہ, اس میں بہادر شاہ ظفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے, وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا, انگریز بر صغیر سے صفحہ ہستی کے لیے بر صغیر میں صفحہ ہستی سے مٹ جاتا وہ. لیکن بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے, جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی, یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑ نہیں سکتے, یہ اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایک طرف انگریزوں کے تھوڑے سے فوجی, دوسری طرف پورا دہلی, اتنے مجاہدین نکل کے آ گئے. بہادر شاہ ظفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, عصر کی نماز پڑھنے. یہی ہوا تھا واقعہ. اس نے کہا میری عصر کی نماز رہ گئی, ادھر دیر ہو رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ کے آیا. انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جو ہر وقت اس کو انگریز سے ڈراتے رہے کہ انگریز بہت پاورفل ہے. حالانکہ اتنا پاورفل تھا نہیں. مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی, سارے پٹھان جتنے, سارے پنجاب کے لوگ, چودھری وڈیرے, سارے امڑ آئے تھے. بولا ایسی کی تیسی کہاں ہے بھائی, کدھر ہے انگریزوں کے فوجی. لیکن امیر تو خلیفہ تو وہ تھا نا, بادشاہ تو وہ تھا, اس کا آرڈر ہوتا تو لڑتے. اس نے ٹوپی کرا دی. سمجھ رہے ہو, یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے. پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے. آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. مسلمانوں کی جب حکومت تھی ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا. اس وقت ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی زیادہ چین سے امن سے تھے. آپ کو یقین نہیں آتا, انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. انگریز کہتا ہے ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا, اتنا امن اور ایسی ترقی تھی. انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی ہے, آ کے سارے خزانے لے گیا جو لندن میں, جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نے, یہ تو بر صغیر کی دولت سے کی ہے. تو وجہ کیا ہے, پلاننگ نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے, ایک دم جلد بازی میں فیصلہ. اب انگریز نے آ کے بہادر شاہ ظفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے, ایک دم. بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے, بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے. پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی, نتیجہ کیا نکلا, بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے پکڑ لیا, گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا, بادشاہوں کا جو شہزادے تھے, ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا تحفہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں. بہادر شاہ ظفر بہت نیک بادشاہ تھا, تہجد گزار تھا, اہل اللہ سے بیعت تھا. اتنی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئی. کیوں؟ بہت بڑا فالٹ کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالی کا دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تہجد اس کے کام نہیں آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے. آپ بہت نیک بھی بن جاؤ نا, پالیسیاں دنیا ہی کی چلیں گی آپ کے اوپر. جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے. یہ بھی ضروری ہے, نماز روزہ یہ تو زیادہ ضروری ہے, اس کی میں نفی نہیں کر رہا, ورنہ تو مادہ پرست بن جاؤ گے, لیکن وہ بھی ضروری ہے. تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے
تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا, صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا, گھر ٹوٹتے ہیں اس سے, رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. کیا مطلب, کیا کرو پھر؟ غصے پہ کنٹرول کرو, پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. غصے میں فیصلہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا. دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا, ضد ہوتی ہے. ارے کنجوسی ہے نا, ایک برائی ہے نا, کنجوس ہونا. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت ہے نا. تو بولیں گے تو پتہ چلے گا نا یار, بولیں گے بھائی سخاوت اس کی الٹ ہے نا. بزدلی ایک عیب ہے, اس کے الٹ کیا ہے؟ بہادری. دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے, بہادر بھی نہیں ہوتے, نیوٹرل ہوتے ہیں, نارمل سے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے, نارمل سے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا, اس کا الٹ, اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے. غصہ جو ہے نا, غصہ, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحلم والاناہ, بردباری اور جلد بازی سے اجتناب. یہ غصے کا کیا ہے؟ الٹ ہے. کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, غصے کو رکھو سائڈ. بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے, غصے کو آپ کیا رکھو سائڈ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ری ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ری ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سالے پہ غصہ آیا, اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا, 5 انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دی, غصہ تو کہہ رہا ہے لگا دے. لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار 5 انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو اب دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ ہے. سافٹنس دیکھو, آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم, اس کا ہاتھ دیکھو گے کھردرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے کہا اگر میں نے 5 ادھر رکھی تو وہاں سے بھی 5 جب آئیں گی تو ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ. یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے. نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یا نیوٹن بھی آگے, نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا, ابے نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ری ایکشن والا. ہم نے تو 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے, پتہ نہیں شاید چینج نہ ہو گیا ہو. سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے, جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس سے زیادہ ہوگا.